بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. معزز سامعین، یاد شہداء سیمینار کے عنوان سے مکتب تشیع کی دو عظیم شخصیات آیت اللہ باقر النمر اور جناب سید ضیاء الدین رضوی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں یہ نشست اور یہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے، اور شائستہ ہے کہ ہم اپنے شہداء کی یاد کو باقی رکھیں، جیسے کہ رہبر معظم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شہداء کی یاد کو باقی رکھنا تذکرہ شہادت سے کم نہیں ہے. ضروری ہے کہ ہم ان سپوتوں، ان سورماؤں اور تاریخ کے ان سنہرے کرداروں کی یاد کو اور ان کے واقعات، ان کے کردار، ان کی سیرت و حیات کو اپنے سامنے رکھیں، تاکہ آنے والے دور میں وہ انسان کہ جو دین مبین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ان عظیم شخصیات کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جنہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے زمانے کی ظالم و طاغوتی طاقتوں کے خلاف قیام کیا اور اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، ایسے افراد کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں. آیت اللہ باقر النمر رحمۃ اللہ علیہ اور جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا ضیاء الدین رضوی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ دو عظیم شخصیات ہیں جو تو شہداء کی بہت فہرست بہت طولانی ہے، لیکن ان دونوں شہداء کا کہ جنہوں نے مکتب تشیع کی سربلندی کے لیے تعلیمات محمد آل محمد کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کیا، قابل ذکر اور اہم ہے. جس آیے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد رب العزت ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی آیت کا لب و لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کا مقصد تخلیق ماں سے عبادت کچھ بھی نہیں ہے، انسان کو صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جب کسی چیز کا ایک خاص ہدف معین کر دیا جائے، مشخص کر دیا جائے، اور وہ انسان جسے مأمور کیا گیا ہے اللہ کی عبادت پر اس عبادت کو بجا نہ لائے تو اس کی زندگی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. مثلاً وہ قاصد، وہ پوسٹ مین جس کا کام یہ ہے کہ آپ کی ڈاک کو، آپ کے خط کو، آپ کے قیمتی کاغذات کو جو جہاں کہیں سے بھی آپ کے گھر پر آپ کے نام پہ آ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچائے. لیکن اگر وہ یہ کام انجام نہ دے تو اس کی اس مقام تک رسائی اور اس منصب تک اس کا پہنچنا عبث و بیکار ہوگا. مثلاً آپ گھر میں بلب لگاتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں تاکہ گھر روشن ہو جائے، لیکن اگر اس چراغ سے روشنی نہ ملے، وہ بلب فیوز ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکے، تو اس بلب کی، اس چراغ کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی صرف اور صرف مقصد کیا ہے؟
تخلیق مقصد انسانی کیا ہے؟ عبادت الہی ہے، مأمور ہے انسان، امر کر دیا گیا ہے، انسان مأمور ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مأمور کر دیا ہے انسان کو بحیثیت انسان، بحیثیت عبد، بحیثیت بندہ، کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو پھر انسان کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت میں بسر ہونا چاہیے۔ اگر انسان کی زندگی عبادت الہی میں بسر نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کا مقصد بھی فوت ہو جاتا ہے۔ آپ کی گھڑی جو آپ کے ہاتھ پر بندی ہے یا موبائل میں موجود ہے، اگر صحیح وقت نہ بتائے تو اس گھڑی کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ گھڑی اس لیے ہے تاکہ آپ جو ہے صحیح وقت دیکھ سکیں اور اپنے مطلوبہ کاموں کو صحیح وقت پہ انجام دے سکیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو جب امتحان کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ اپنی گھڑی کو پیچھے کر لیتے ہیں تاکہ آپ اپنے وقت کو کور کر سکیں، بچا سکیں۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے فرض کیا ہے، مثلا مجھے 7 بجے پہنچنا ہے یا 7 بجے مجھے کوئی کام شروع کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ 6:45 بجے کو 7 بجے کے تصور سے فکس کر لیتے ہیں، لہذا 6:45 بجے آپ نے ایک الارم لگا دیا، وہ الارم بجنے شروع ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان اتنا کانشیس ہو جاتا ہے، اتنا شعوری ہو جاتا ہے کہ اس کے لاشعور میں تھا کہ ابھی 7 نہیں بجے ہیں، یعنی اس نے 15 منٹ پہلے الارم لگایا ہے 7 بجے کا، یعنی اپنی گھڑی کو پیچھے کر دیا اس نے پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق۔ اس کے لاشعور میں بھی آ جاتا ہے کہ بس اب 7 بج گئے، حالانکہ 15 منٹ باقی ہیں۔ یعنی انسان اس حد تک اپنے کاموں کو انجام دینے کے لیے منظم ہوتا ہے کہ وہ وقت جو ابھی نہیں ہوا ہے، 15 منٹ پہلے آپ نے اپنی گھڑی کو پیچھے کر لیا ہے اور پھر وہ الارم بجنے شروع کر دے تو آپ کیا ہوتے ہیں، جلدی جلدی تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کام کے لیے آمادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو بچانا چاہ رہے ہیں، یعنی اگر ہر انسان وقت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے، وقت سے پہلے تیار کرے، یعنی اپنے مائنڈ میں یہ تصور کر لے کہ مجھے اپنے وقت سے پہلے یہ کام کرنا ہے، وقت سے پہلے مجھے اس چیز کو حاصل کرنا ہے، وقت سے پہلے میں نے یہ کام انجام دینے ہیں، خود بخود آپ دیکھیں گے کہ دن بھر کے آپ کے سارے کام منظم ہو جائیں گے، اس میں نامنظم نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ہر چیز کر کے دیکھیے آپ، ایک دن 10 منٹ کا مارجن رکھے، اپنی گھڑی کو پیچھے کر لیں، تو بس گھڑی کا مقصد کیا ہے، وقت بتانا۔ اگر یہ گھڑی صحیح وقت نہ بتائیں تو اس کا مقصد تخلیق فوت ہو جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ یعنی انسان موحد بنانا ہے۔ اللہ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، جو ہمیں تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق انسانی سے، اللہ کا مقصد کیا ہے، موحد انسان، واحد کو عبادت کرنے والا انسان۔ موحد یعنی وہ انسان جو اللہ ہے وحدہ لا شریک کی پیروی کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں انسان موحد، یعنی خدا پرست، الہ اور اپنے معبود کی عبادت کرنے والا۔ اس بنا پر مقصد کیا ہے، موحد بنے، صرف عابد نہیں بنے۔ عابد میں اور عبادت گزار میں بہت فرق ہے، عبد ہونے میں اور عابد ہونے میں بہت فرق ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی عابد ہو لیکن عبادت گزار نہ ہو، عابد ہو لیکن عبد خدا نہ ہو، صحیح بہت فرق ہے۔ ممکن ایک شخص کو عادت ہو جائے کہ وہ عبادت کرے لیکن وہ اس کی جو روح ہے وہ روح عبدیت پہ نہ آئے، وہ اللہ کا بندہ نہ بنے۔ لہذا ہمیں عابد بننے سے پہلے عبد کی خصوصیت کو اختیار کرنا ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے بنے، اللہ کی بندگی کو قبول کرنے والے بنے، ہضم کرنے والے بنے، تب جا کر ہماری عبادت صحیح عبادت ہوگی، تب جا کر ہماری عبادت معرفت کی عبادت ہوگی، تب جا کر ہماری عبادت ہمیں اللہ کی معرفت اور اس کے قرب سے نزدیک کرے گی۔ لیکن اگر سرسری طور پہ عبادت کی جائے، ایک خاص آئیڈیالوجی بنا لی جائے، جناب بس کرنا ہے، انسان عابد تو بن جائے گا لیکن وہ عبد خدا نہیں بنے گا۔ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم میں روح بندگی در حقیقت ایجاد کرنا چاہتی ہے یہ آیہ مجیدہ، ہمیں چاہتی ہے کہ ہم بندے خدا بنیں، ہم اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنے والے بنیں، ہمیشہ ہر موقع پر امیر المومنین علیہ السلام درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، اپنے ایک صحابی کے اپنے ایک دوست اور رفیق کی مد و ثنا کرتے ہوئے مولا علی فرماتے ہیں عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ میری نظروں میں اس وجہ سے باعظمت تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں حقیر تھی، وہ میری نظروں میں اس وجہ سے باعظمت تھا، مقام رکھتا تھا کہ دنیا اس کی نظروں میں مقام نہیں رکھتی تھی، دنیا اس کی نظروں میں حقیر اور ہیچ اور پوچھ تھی۔ اور پھر مولا فرماتے جب اس کے سامنے جب بھی دو کام آتے، دو راستے آتے، تو دیکھتا کون سا راستہ خدا کی طرف جاتا ہے، کون سا راستہ نفس اور شیطان کی طرف جاتا ہے، کون سا کام زیادہ آسان ہے، کون سا کام مشکل ہے، تو وہ مشکل راہ کا انتخاب کرتا۔ مشکل راہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کو ایک دفعہ بس میں جانا ہے تو آپ بس کی وجہ پیدل چلنا شروع کر دیں؟ نہیں۔ یہ سر کے بل چلنا شروع کر دیں؟ نہیں۔ مراد کیا ہے؟ یعنی جو نفس کی مخالفت کے ساتھ ہو، جہاں خواہشات نفسانی نہ ہو، وہ کام سکتا ہے۔ افضل الاعمال احمزها، سب سے افضل ترین عمل وہ ہے جس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑے، سختی کرنی پڑے، جبر کرنا پڑے، فورس لگانا پڑے کہ تم نے یہ کام انجام دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نفس نہیں مان رہا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فورس لگا کے وہ عمل انجام دلوانا ہے۔ افضل الاعمال احمزها، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ جو سب سے زیادہ کڑوا ہے، یعنی سب سے کڑوا جو عمل ہوگا وہی سب سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں افضل بنے گا؟ اس لیے کہ اس میں نفس کو اور نفسانی خواہشات کو اور شیطان کو مارنا ہوگا، اور شیطان کے خلاف نفسانی خواہشات کے خلاف قائم کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عبادات جن کا ثواب زیادہ رکھا گیا ہے ان میں یقیناً آپ کو اپنے نفس کو مارنا ہوگا۔ تو اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں موحد بنانا، خدا پرست بنانا، خدا کا عبد بنانا، عبودیت کی منزل پہ آ جائے۔ اس عبودیت کو پانے کے لیے، اس بندگی کو پانے کے لیے، خدا کا عبد اور عبد خالص بننے کے لیے انسان کے پاس تین راستے ہیں۔ تین طریقوں سے انسان، تین راستوں کے ذریعے سے، راستے سے مراد الگ الگ صحیح، ایسا نہیں کہ آپ ایک راستے پہ چلیں گے تو دوسرے راستے بھول جائیں گے۔ ہم زمان ایٹ اے ٹائم، ایک ہی وقت میں تین طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کو پہنچنا ہے، اور تینوں لازم و ضروری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سبسٹیٹیوٹ ہے، نعم البدل ہے، ایک لے لیا دوسرا چھوڑ دیں، دوسرا لے لیا پہلا اور تیسرا چھوڑ دیں، تیسرا لے لیا پہلے دو چھوڑ دیں، نہیں، تینوں پر ایک ساتھ عمل کرنا ہے، اور تینوں پر ایک ساتھ ہی عمل ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک میتھڈ اور ایک روش اور طریقہ کار کو اپنائیں گے تو دوسرا آپ سے چھوٹ جائے گا، نہیں۔ دین کا میکنزم ایسا بنایا گیا ہے، دین کی تخلیق ایسے کی گئی ہے، دین کا مزاج ایسے رکھا گیا ہے، انسان خود بخود جب ایک کام کے لیے شروع کرتا ہے، ایک میتھڈ اور روش کو اپناتا ہے، دوسرا اور تیسرا راستہ بھی اس کے پاس آتا چلا جاتا ہے۔ پس مقصد کیا ہے؟ انسان نے موحد بننا ہے، خدا پرست انسان بننا ہے، عبد بننا ہے، اوبیڈینٹ بننا ہے، خدا کا فرما بردار بننا ہے۔ فرما بردار کسے کہتے ہیں؟ فرمان بردار، فرمان یعنی آرڈر، یعنی حکم، یعنی خدا کی خواہش کو اٹھانے والا۔ بردار کہتے ہیں جی اٹھانے والے کو، کوئی چیز لفٹ کرتا ہے، اٹھاتا ہے، اس کو کہیں گے بردار، یعنی یہ اٹھانے والا۔ فرمان بردار یعنی فرمان بردار یعنی اللہ کے حکم کو اٹھانے والا ہے۔ مثلا نماز کا حکم ہے، آیا نماز کا حکم کوئی رکھا ہوا ہے کہ 50 کلو کا ہے میں اٹھا لوں؟ آیا روزے کا حکم کوئی 100 کلو کا ہے کہ میں اسے اٹھا لوں؟ آیا نامحرم سے نظریں بچانے کا حکم زمین پر رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی ویٹ ہے کہ میں اسے اٹھا لوں؟ توجہ کیجئے گا۔ آیا زکوٰۃ، خمس، جہاد، خواہشات کی پیروی، اللہ کی محبت، اپنے دل بسانا، اہل بیت کی محبت دل بسانا، جتنے بھی نیک کام ہیں یہ سب کیا اللہ کے حکم ہیں، خواہ وہ سنت ہو، مستحب ہو یا واجب ہو۔
کیا ان کا کوئی مادی وزن ہے کہ میں انہیں اٹھا لوں؟ جس کے لیے مجھے کہا جب میں اوبیڈینٹ ہوں، میں فرمان بردار ہوں، میں اللہ کے حکم کو اٹھانے والا ہوں۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھے، ہم کہیں گے اللہ کا فرما بردار ہے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ہم کہیں گے اللہ کا فرما بردار نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جائے بھائی تم نے فرما برداری کی؟ جی کی۔ کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ خوب بتاؤ نماز کتنے کلو کی تھی تم نے اٹھائی؟ تم نے نامحرم نظریں بچائیں کتنے کلو کا تھا یہ حکم الہی جس کو تم نے اٹھایا؟ آیا اٹھانے سے مراد ہاتھوں سے اٹھانا ہے؟ آیا اٹھانے کے لیے کوئی طاقت لگانی پڑے گی؟ آیا اس کا کوئی ماس ہے، اس کا کوئی حجم ہے، اس کا کوئی سائز ہے، اس کی کوئی جسامت ہے؟ جیسے کہ فزکس میں آپ پڑھتے ہیں اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں کسی چیز کی، کہ اس کا چوڑائی، لمبائی، گہرائی یا اونچائی جو ہے اس کے ذریعے سے اس کا ماس یا اس کا حجم یا اس کا ویٹ سامنے آئے۔ نہیں، فرما بردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے مادی لحاظ سے تطبیق دے اپلائی کریں کہ جناب اس نے مثلا اس چیز کو اٹھا لیا، مثلا میں نے اس رومال کو اٹھا لیا یا اس ریسیور کو اٹھا لیا، اس مائک کو اٹھا لیا۔ نہیں، فرما بردار کا ظاہری مطلب یہ کہ اٹھانے والا، لیکن عبادات کوئی ایسی چیز نہیں ہم کہیں کہ جناب خارج میں موجود ہو، باہر موجود ہوں، ان کا وزن میں اٹھا لوں۔ موحد بنانا ہے، فرما بردار بنانا ہے۔ فرما بردار یعنی تھوڑا سا ہمیں اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس موحد بننا ہے، عابد بننا ہے، عبد بننا ہے، خدا کا خالص بندہ بننا ہے، وہ خدا پرستی یعنی موحد انسان۔ اس کے لیے فرما برداری یعنی عبودیت آنی، جب اللہ کہے، جہاں کہے، جتنا کہے، جیسے کہے، ہمیں فرمان برداری کرنی ہے، اللہ کے حکم کو اٹھانا ہے۔ اللہ کے حکم اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر اللہ یہ کہے کہ نامحرم کو نہ دیکھو، انسان اپنی خواہشات کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو اپنی جو خواہش ہے اس کی نفسانی خواہش اس کو لگام دے، اپنی آنکھوں کو روک لے، کانوں کو غیبت سے بچائے یعنی توجہ کا ہٹا لے، زبان کو برے کلمات ادا کرنے سے روک لے۔ اس کا مطلب ہے اس کو روکنے کے لیے جو طاقت لگانی پڑ رہی ہے، یہ جو اپنے کہتے ہیں نا ہمارا جی چاہ رہا ہے ہم یہ کام کریں، یہ جی جو چاہنا ہے یہ کوئی آپ دکھا سکتے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، یہ اچھا لگنا کہیں آپ مادی طور پہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، اسی کو کنٹرول کرنے کا نام کیا ہے؟ بندگی ہے۔ موحد انسان کون ہے؟ کہ جو اللہ کے حکم کو اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے حکم کو اٹھا رہا ہے کیا مطلب؟ مادی حکم نہیں ہے، یعنی یہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے فکر کو، اپنے خیال کو، اپنے ہاتھ و پیر کو، ہر چیز کو جو کنٹرول کر رہا ہے عقل کے تحت، اسے تابع بنا رہا ہے، یہی اللہ کا حکم ماننا ہے اور اللہ کی فرمان برداری ہے۔ تو اس فرمان برداری تک پہنچنے کے لیے 3 روشیں ہیں، تینوں روشیں ہم زمان ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ میں نے عرض کیا الگ الگ نہیں ہیں۔ پہلا میتھڈ، پہلا راستہ، پہلی روش وہ کیا ہے؟ عقائد کی دنیا ہے۔ دوسری روش احکام ہے، احکام فقہی ہیں۔ تیسری اخلاق۔ یہ 3 میادین، 3 میدان دین کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا عبادت گزار بننا، اللہ کا فرما بردار بننا، اللہ کا عبد خالص بننا۔ آپ نے سنی ہوگی ایک خالص ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، ایک مخلص ہوتا ہے۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ یہ صاحب بڑے مخلص ہیں، یعنی خلوص رکھتے ہیں، بے کھوٹ ہیں، ریا نہیں ہے، بالکل صاف شفاف آدمی ہے، یعنی جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو، اپنے نیت کو، اپنے عمل کو خالص رکھتا ہے شیطان سے، نفسانی خواہش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے موحد بننا ہے، خدا پرست بننا ہے، لہذا میں خلوص سے تمام چیزوں کو ہٹا کر کیا صرف اللہ کے لیے انجام دوں گا۔ جب انسان خالص بنتا ہے، مخلص بنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مخلص کر لیتا ہے۔ آیت اللہ العظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے اگر تم مخلص بننا چاہتے ہو، مخلص کون ہے؟ جس کے لیے شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے ذریعے سے خالص کیے ہوئے ہوں گے میں ان کو نہیں بہکا سکتا۔ جو خود خالص ہو رہے میں ان کو تو بہکا سکوں گا، لیکن جن کو تو نے خالص کیا ہے، توجہ رکھیے گا، جن کو تو نے خالص کیا ہے ان کو میں نہیں بہکا سکوں گا۔ فرق ہے دونوں میں۔ اس نے نہیں کہا الا عبادہ مخلصین، مخلص یعنی جو اپنا کو خالص، مخلص وہ جسے خدا خالص۔ اس نے کہا جن کو تو نے خالص کیا ہے ان کو میں نہیں بہکا سکتا۔ جو خود خالص ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں
عمل کر ان کو بہکا سکوں گا۔ اب آپ کہیں گے مولانا بتائیے کہ ہم مخلص تو ہیں، ہم سب کوشش کرتے ہیں ہمارا عمل خلوص کے ساتھ، ہم مخلص ہیں، لیکن ہم مخلص کیسے بنیں گے؟ جتنا ہم مخلص بننے کے لیے کوشش کرتے چلے جائیں گے، اللہ کی توفیق شامل ہوتی رہے گی، ہم مخلص ہوتے چلے جائیں گے۔ مثلا ایک کمرہ ہے، آپ نے وہاں پر گرد و خاک ہے، آپ نے اس کی صفائی کرنی ہے، آپ نے کیا کیا؟ ایک کونے سے ایک دیوار کے ساتھ سے جھاڑو دینی شروع کی، آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ، جتنا آپ کمرے کو اس گندگی سے صاف کرتے چلے جائیں گے، کمرہ کیا ہے؟ خود بخود صاف ہوتا رہے گا۔ بہت ہی آسان سی مثال، آپ نے اپنے گجلے ہوئے کپڑوں کو استری کرنی ہے، جہاں جہاں گرم استری آپ پھیر رہے ہیں اپنے کپڑوں پر، استری ہوتی چلی جا رہی ہے، جہاں نہیں پھیرا وہ نہیں ہوگی۔ اب آدھے کپڑے پر استری کریں اور آدھے پہ نہ کریں، اس کا مطلب آدھے کپڑے پر استری کی گئی ہے، علامت کیا ہے؟ سلوٹیں صاف ہو گئی ہیں۔ جہاں استری نہیں کی ہے، جہاں استری نہیں پھیری گئی ہے، گرم استری، ٹھیک، وہاں پہ سلوٹیں نہیں مٹی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنی کوشش ہم اپنے مخلص ہونے کے لیے کریں گے، خود بخود آٹومیٹکلی اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کرتا رہے گا۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ پس 3 روشیں ہیں اس مخلص بننے کے لیے، اس موحد انسان کے لیے۔ سب سے پہلی چیز جو دین کے دامن میں ہو، آئیڈیالوجی، وہ نظریات، وہ عقائد۔ دوسرا اخلاق یا احکام، اور بعض علماء نے احکام کو پہلے کہا ہے، بعض نے اخلاق کو کہا ہے۔ اخلاق اور اس کے بعد احکام، یہ 3 وہ میدان ہیں دین کی طرف سے کہ جن میں ہمیں اللہ کی عبودیت اختیار کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جناب بس میں عقائد کی دنیا میں چلا جاتا ہوں اور مجھے اخلاق سے اور احکام فقہ سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے کہا اگر صحیح نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو پھر یہ تینوں روش ایک ساتھ ان کو اپلائی کرنا ہے، انسان کو ان پر عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کو ایک لے لوں، 2 چھوڑ دیتا ہوں، دوسری لے لیتا ہوں، پہلی اور تیسری چھوڑ دیتا ہوں، میں نے اخلاق لے لیا، احکام کو چھوڑ دیا، عقائد کو چھوڑ دیے، یا احکام فقہی کو لے لیا اور اخلاق اور عقائد کو چھوڑ دیا۔ سب سے پہلی چیز جس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی ہے، جو ایک موحد انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نظریات، وہ ہے آئیڈیالوجی۔ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ کیا دن اور رات کی پیدائش میں، اختلاف شب و روز میں غور و فکر کرتے ہیں، نشانیاں ہیں، خدا کہہ رہا ہے اس میں علامتیں، اس میں سائن ہیں، کن کے لیے؟ صاحبان عقل کے لیے، کہ جو اٹھتے بیٹھتے، یتفکرون فی خلق السماوات، قیاما وقعودا وعلی جنوب، قیام کی حالت میں ہوں، قعود بیٹھنے کی حالت میں ہوں، یا اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوں، آرام بھی کر رہے ہوں۔ توجہ رکھیے گا، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے آرام بھی کر رہے ہوں، قیام کی حالت میں ہو، نارمل لائف ہو یا آرام کی زندگی، وہ جب بھی ہو، وہ چونکہ موحد انسان بننا ہے، خدا کا عبد بننا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ وہ زندگی کی یونیورس کی کریشن میں، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ تعالیٰ تو نے ان چیزوں کو عبث و بیکار خلق نہیں کیا، یعنی یہ انسان کی آئیڈیالوجی ہے، یہ انسان کا نظریہ ہے، یہ انسان کا نظریات ہیں کہ جو بنیاد بنتے ہیں۔ مثلا آپ راستے میں جا رہے ہیں، سامنے ایک سانپ پڑا ہوا ہے، سامنے موجود ہے، اب آپ تھوڑا سا ہچکچا جائیں گے، سانپ ہے کہیں حملہ نہ کر دے، رک جاؤ، احتیاطی تدابیر کرو۔ اچانک پیچھے تو کوئی کہے نہیں بھائی یہ سانپ جو ہے وہ پلاسٹک کا ہے، ربر کا ہے، اصلی سانپ نہیں۔ آپ نے کہا اچھا، اب آپ کیا ہے؟ شیر بن کر اس پہ پیر بھی رکھ دیں گے اور مسل کے گزر بھی جائیں گے، صحیح؟ یا مثلا آپ سے کہا جائے یہ مردہ سانپ ہے، اصلی سانپ نہیں ہے، یعنی مر گیا ہے، آپ پھر بھی کیا ہوگا؟ بڑے فاتحانہ انداز سے کیا کریں گے؟ اس سے پیر رکھ کے گزر جائیں گے۔ یعنی جب جیسے ہی آپ کا نظریہ تبدیل ہوا، آپ کا ایکشن اور عمل بھی تبدیل ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو نہیں پتا یہ سانپ موجود ہے، یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اب آپ ہچکچا رہے ہیں، تردد کا شکار ہیں، گزروں نہیں گزروں، جاؤں نہیں جاؤں، کراس کروں، عبور کروں نہیں کروں۔ لیکن جیسے ہی آپ کو علم حاصل ہوا
علم کس چیز کا؟ یہ مردہ سانپ ہے یا یہ نقلی سانپ ہے، یہ اصلی سانپ نہیں، یہ مر چکا ہے، اپنی حیات کھو چکا ہے، یہ کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جیسے ہی یہ بات آپ کے علم میں آئی، یعنی آپ کی آئیڈیالوجی بن گئی، اس علم نے آ کے کیا کہا؟ اس علم نے آ کے کیا کہا؟ یہ سانپ مردہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کھلونے کا سانپ ہے، یہ ایک ٹوائے ہے، یہ ربر کا سانپ ہے۔ یہ اس نے آ کے وہ جو خدشات تھے، یہ حملہ کر دے گا، ڈس لے گا، زہر کر دے گا، مجھے زہر پھیل جائے گا، میں مر جاؤں گا، مجھے نقصان ہوگا، وہ سارے خدشات یہ اکثر کیا ہوں گے؟ کافور کی طرح پانی ہو جائیں گے۔ اور آپ جیسے علم آیا، اس نے آپ کی آئیڈیالوجی چینج کی اور آپ کا ایکشن چینج ہو گیا، آپ کا عمل چینج ہو گیا۔ اب آپ اسی صاحب پہ جس سے 2 لمحے پہلے آپ خوف کر رہے تھے، ڈر رہے تھے، خوفزدہ تھے، پاؤں رکھ کے گزر جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی آئیڈیالوجی اس کے ایکشنز میں بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اگر نظریہ انسان کا صحیح ہوگا تو پھر اس کے سارے ایکشن، سارے افعال، سارے اعمال، سارے حرکات و سکنات کیا ہیں؟ وہ سب اس آئیڈیالوجی کے تابع ہو جائیں گے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، خدا پرست کون ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز، قل ان صلاتی، نماز خاص ایکشن کا نام ہے، و نسکی میرے خاص مناسک، ایکشن، افعال، اعمال، و محیایا صرف اعمال ہی نہیں بلکہ پوری ہول لائف، میری پوری زندگی، محیایا و مماتی، توجہ رکھیے گا، یہاں تک کہ موت بھی میری کیا؟ للہ رب العالمین۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اسی موحدیت کی راہ پہ چلنا ہے۔ قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی میرے مناسک، نسک مناسک یعنی خاص اعمال و افعال، و محیایا پوری زندگی، صرف یہی نہیں بس صبح نماز پڑھی، ظہر میں نماز پڑھی، پھر مغرب میں نماز پڑھی، یہ بیچ کا وقت کہاں گیا؟ یہ کیا ہے؟ محیایا، میری زندگی میں آ گیا، یعنی پوری زندگی میری کیا؟ موحد پرست، موحد انسان کی ہو جائے گی۔ وہ مماتی، یہاں تک کہ میرا مرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا، للہ رب العالمین۔ اب جو انسان اپنی اس آئیڈیالوجی کے تحت زندگی بس کرے، للہ رب العالمین، انا للہ، یہ للہ وہی للہ ہے، انا للہ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہماری واپسی بھی اسی طرف ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ واپسی کب ہوگی؟ جب انا للہ آپ کے لیے پڑھا جائے گا، یہ سمجھتے ہیں نا بھائی ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے، ہم لوٹ کر اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ کب ہوگی؟ جب اعلان ہو جائے گا جناب مسٹر ایکس کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ پڑھ کے ثواب وزارین حاصل کریں۔ نہیں عزیزان گرامی، ہماری واپسی شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے جس دن سے دنیا میں قدم رکھا ہے، ہماری کیا کہتے ہیں، ریورس کاؤنٹنگ، شمارہ معکوس شروع ہو گیا ہے۔ 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93، 92، 91، 90، 89 کاؤنٹ ہونے شروع ہو گئی۔ جیسے ہی موت تک پہنچیں گے ہم 1 پہ آ جائیں گے، جیسے ہی 1 پہ پہنچے -1، یعنی اب زندگی تمام۔ الیہ راجعون کا مطلب یہ نہیں کہ مریں گے جائیں گے، نہیں، واپسی شروع ہو گئی ہے۔ یہ سالگرہ جو ہم مناتے ہیں، ٹھیک ہے کہ مبارکباد دیں آپ کسی کو، بھائی تم آج کے دن پیدا ہوئے، اللہ تمہیں توفیق دے عبادت کرنے کی، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے بندے بننے کی توفیق دے۔ لیکن آئے ہم تالی بجائیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تالی بجا رہے ہیں، جی بچے کو 1 سال کم ہو گیا بچے کا، ایک گرہ کھل گئی، 1 سال کم ہو گیا بچے کا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اسے کہیں بیٹا آپ کی زندگی 1 سال کم ہوا، الیہ راجعون، آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، پوری زندگی آ گئی، پوری زندگی بہت سارے ایکشنز آ گئے، وہ مماتی میری موت بھی شامل ہو گئی۔ خدا پرست ہوتا ہے جو اپنی موت کو بھی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ شہادت کی تمنا بھی کرے گا تو اس لیے نہیں کہ میں مثلا مشہور ہو جاؤں گا، جیسے کہ ایک صحابی تھا، وہ ایک جنگ میں گیا تو اس کو سامنے جو ایک کافر نظر آیا، کافر کے بعد ایک موٹا تازہ گدھا تھا، جانور، سواری اس زمانے کی بڑی مشہور سواری ہوتی تھی، کسی کے پاس گھوڑا ہو، جانور ہونٹ ہو، یہ بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ مال کا اطلاق ہی اس پہ ہوتا تھا، مویشیوں پر۔ اس نے کہا جناب کیا ہے، میں اس کی سواری کو لے لیتا ہوں، یہ میرے کام آئے گی۔ اب نیت بدل گئی نا، آئیڈیالوجی بدل گئی۔ اگر اس کی آئیڈیالوجی دین خدا کا نفاذ اور رسول اللہ کا ساتھ ہوتا، مارا جاتا تو شہید راہ خدا بنتا۔ کیا ہوا؟ یہ بیچارہ جو ہے لڑنے گیا، اس کافر نے اس کو مار دیا۔ اب یہ اس کے ساتھیوں کو پتہ تھا تو مشہور کیا ہو گیا، یہ شہید راہ گدھا ہے، نہ کہ شہید راہ خدا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
آئیڈیالوجی چینج ہو جاتی ہے، انسان کیا اپنی زندگی کے مقصد کو کھو دیتا ہے، شہید رائے گدھا بن کے بیچارہ. کیوں؟ مقصد ہے مال دنیا، مال غنیمت کو لینا. تو آئیڈیالوجی سب سے موحد انسان بننے کے لیے، خدا پرست بننے کے لیے سب سے پہلا راستہ یا روش کیا ہے؟ اپنی آئیڈیالوجی نظریات کو مضبوط کریں. اور یہ صحیح نظریات کہاں سے لیں گے؟ اصول دین، فروع دین، جی یہ کہاں سے لیں گے؟ صحیح علماء سے لیں گے، علماء حقہ سے لیں گے. اپنے جو آپ کے عقائد ہیں ان کی درستگی کا انتظام کریں. جتنا آپ کا عقیدہ، نظریہ، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، جو اصول ہیں، جو روٹس آف دین اور ریلیجن ہیں، روٹس ہیں، یہ بنیاد ہیں، یہ بیس ہیں. اصول کہتے ہیں بنیاد کو، فنڈامنٹلز. یہ اگر صحیح ہوں گے خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے کام درست ہو جائیں گے. اسی لیے توحید کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے، اوپر سے سب سے پہلے رکھا گیا ہے. توحید اگر صحیح ہوگی، تم موحد بن جاؤ گے، خدا پرست بن جاؤ گے، تو سارے تمہارے عمل درست ہو جائیں گے. اس توحید کو لینا کہاں سے ہے؟ عادل خدا سے لینا. توحید کے بعد فوراً عدل ہے. یہ اہل سنت میں توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے. ہم کہتے ہیں توحید کا لازمی نتیجہ عدل ہے، اور نبوت کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ امامت ہے. اس امامت کو اس رسالت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، تاکہ وہ دین جو آیا ہے امام رسالت تک پہنچا، اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے تا قیامت نبوت کے بعد امامت کا درجہ ہے. اور پھر وہ خدا جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ عام خدا نہیں ہے، وہ عادل خدا ہے، وہ عدل کا سلوک کرنے والا ہے. عدل جو ہے کہاں سے؟ مستبطن ہے، باطن میں چھپا ہوا ہے توحید کے. اور امامت جو ہے وہ رسالت میں مستبطن ہے، یعنی اس کے بطن میں پوشیدہ ہے، اس کی کوکھ سے جنم لینے والی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، صاحبان حکومت ولی ہیں، یعنی صاحبان رسول ولی ہے. وہ لوگ ولی ہیں کہ جو ولایت رکھتے ہیں، حق حکومت رکھتے ہیں. یہ حق حکومت جو اللہ نے دیا ہے. بہرحال تو بات ہو رہی تھی کہ عقیدہ، اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے، اس لیے توحید کو سب سے پہلے بیان کیا. توحید اگر صحیح ہوگی، توحید دو طریقوں سے لوگے، ایک غور و فکر کے ذریعے سے اور ایک علماء حقہ کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے. اب آپ اہل بیت کے فرامین اٹھائیے تو آپ کو کیا ہے؟ توحید کے بارے میں آپ کو فرامین ملتے چلے جائیں گے. ان کو سمجھیے اور علماء کے پاس جا کر اپنی توحید کو مستحکم بنائیے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں تو کیوں مانتا ہوں. آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس اپنی دلیل ہونی چاہیے. اسی لیے کا اصول دین میں تقلید حرام ہے. بھائی آپ کیوں شیعہ ہیں، آپ کیوں مسلمان ہیں؟ جناب میرے والد مسلمان تھے، میرے والدہ شیعہ تھی. نہیں، کافی نہیں ہے. خود آپ کو دلیل اخذ کرنی ہو. آپ شیعہ ہیں تو کیوں ہیں؟ آپ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ آپ ایک خدا کو مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ اس بنا پر آئیڈیالوجی، نظریات، عقائد کی بہت زیادہ اہمیت ہے زندگی میں. مثال میں نے سانپ کی دی. سانپ کے متعلق آپ کی آئیڈیالوجی چینج ہو گئی، آپ کا ایکشن چینج ہو گیا. جب تک آپ اس سانپ کو اصلی سمجھ رہے تھے، ہچکچا رہے تھے، خوف زدہ تھے، گھبراہٹ کے شکار تھے. جیسے ہی علم آیا کہ سانپ مردہ ہے، نقلی ہے، آئیڈیالوجی چینج ہوئی. جب چینج ہوئی تو ایکشن بھی چینج ہو گیا. اس کا مطلب پہلی چیز جو موحد انسان کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقائد. اور عقائد میں بھی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ ہے توحید، یعنی وحدہ لا شریک، خدا کو واحد و لا شریک ماننا. اور پھر یہ توحید ہر چیز میں نظر آئے گی. اس کا عکس ہر چیز میں نظر آئے گا. انسان کے اخلاق میں بھی نظر آئے گا عقائد کا اثر، اور انسان کے افعال میں بھی نظر آئے گا اس چیز کا اثر. اس کی نماز میں بھی توحید نظر آئے گی، اس کے روزے میں بھی توحید نظر آئے گی، اس کے جہاد میں بھی توحید نظر آئے گی، اس کی شہادت میں بھی توحید نظر آئے گی. وہ غریب و غربا کی مدد کرے گا تو توحید نظر آئے گی. وہ اگر اعلیٰ تعلیم کے لیے تعلیم حاصل کرے گا تو توحید نظر آئے گی. وہ ملک و قوم کی خدمت کرے گا تو توحید نظر آئے گی. اگر وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس کے پیچھے مستحکم توحید نظر آئے گی. اگر وہ کسی مظلوم کی حمایت کرے گا اس کے پیچھے بھی. لہذا جو بھی کام کرے گا اس کی آئیڈیالوجی، اور آئیڈیالوجی بھی کیا؟ توحید کا اثر بہت زیادہ ہوگا. لہذا آپ دیکھیں کہ آیت اللہ باقر النمر معلوم ہے کہ مار دیے جائیں گے، معلوم ہے پابند سلاسل ہے، معلوم ہے کہ قتل کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ انسان کیا ہے؟ اپنے عقیدے پر اتنا مستحکم اور اٹل ہے، ڈٹا ہوا ہے.
اور آخر وقت تک ظالم و جابر حکومتوں کے خلاف آواز حق بلند کرتا رہا۔ شہید عباس موسوی دیکھیں آپ، معلوم تھا کہ شہید کر دیے جائیں گے۔ قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ علامہ عارف حسین الحسینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ معلوم تھا قتل کر دیے جائیں گے، لیکن ڈٹے ہوئے تھے۔ امام خمینی کو معلوم تھا کہ اسرا میں موت آنی ہے، لیکن تمام تر سختی کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیالوجی پہلی چیز جو مواحد انسان کے لیے ضروری ہے۔ لہذا دنیا میں قابل ذکر افراد جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی، انسان کی نہیں، انسانیت کی خدمت کی ہے۔ ایک ہے انسان کی خدمت، ایک ہے انسانیت کی خدمت۔ انبیاء ان معنی میں کہ جس طرح سائنسدان انسان کی خدمت کر رہے ہیں ٹیکنالوجی سے، انبیاء اس طرح خدمت کرنے والے نہیں تھے۔ انبیاء انسان ساز تھے۔ قرآن انسان ساز ہے، بنانے والا ہے۔ ساز سے مراد میوزک نہیں ہے، انسان ساز یعنی انسان بنانے والا، انسان کو ایک نئی شکل دینے والا۔ چنانچہ انبیاء کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ ایڈیسن نے مثلا بلب کے ذریعے سے، گرام جو تھا اس نے جو ہے ویسا کسی اور چیز سے، مارکونی نے کسی اور چیز سے کیا کیا، مختلف چیزیں ایجاد کی، انسان کی خدمت کیا ہے۔ جو بابا فزکس تھا اس نے مثلا اپنے حساب سے جو ہے کیا کیا، ایٹم بم بنایا۔ اور ایٹم بم اس لیے نہیں بنا کہ انسانوں میں مارو، لیکن یہی کیا ہوا جب غیر شائستہ، غیر تربیت یافتہ افراد کے یہی ہاتھ میں یہ ٹیکنالوجی آئی، کیا ہوا، ہیروشیما پر امریکہ نے بم مار دیا۔ یہ اسی طرح جہاں جہاں دھماکے کیے گئے ہیں، کیا ہوا کہ انسان کی خدمت کی، اس نے انسانیت کی خدمت نے کی۔ اور پھر جب وہی علم ایک ناشائستہ، ناتربیت یافتہ شخص کے ہاتھ میں آیا، کیا ہوا، اس نے اس ٹیکنالوجی کو انسان کے خلاف استعمال کیا۔ تو پھر انبیاء کون ہیں؟ انسان کے ان معنی میں خدمت کرنے والے نہیں ہیں کہ آئیے ہم آپ کے لیے اے سی لگوا دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے جو ہے نا مساجر لا دیں گے، ہم آپ کے لیے جو ہے نا فلاں کام کر دیں گے، ہم گھر میں اوون لگوا دیں گے۔ نہیں، انبیاء ائمہ قرآن کا کام یہ نہیں، وہ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں۔ انسانی کی خدمت کرنے والے یعنی آپ کی سب سے پہلے آئیڈیالوجی، نظریہ، عقیدہ درست ہونا چاہیے، آپ موحد انسان بنیں۔ لہذا موحد انسان کون ہے؟ کہ جو سب سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اپنے نظریات، اپنی آئیڈیالوجی کی اصلاح کرتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ توحید۔ لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے عقائد کی درستگی کے لیے، اور جیسے کہ آپ کے مثلا کورس میں بھی شامل ہے آغاز سفر اور زاد سفر، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، اس کا ایگزام دینا چاہیے، تاکہ جو ہے آپ کی جو بنیادی ترین معلومات ہیں وہ ہو سکیں۔ دوسرا میدان، اس میں بڑی تفصیل ہے لیکن میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہ رہا کہ عقائد میں پھر کیا کرنا چاہیے، لیکن آسان ترین فارمولہ یہ ہے کہ میں عقائد پڑھوں، سمجھوں اور فکر کروں۔ اس لیے کہ التفکر ساعتن خیر من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کیا کریشن میں، مخلوقات میں، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ اکثر آپ کو ایسی سائنسی ویڈیوز ملتی ہیں جن میں نظام شمسی کو، جانوروں کو، پودوں کو، حیوانات کو، انسان کے بدن کو ڈسکس اور اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان جتنا غور و فکر کرتا رہے گا، اب آپ کہیں گے میں مولانا یہ جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے ریسرچ کرنے والے ہیں، یہ سب خدا پرست کیوں نہیں ہو جاتے؟ سوال ہے بھئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے خدا کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ نیشنل جغرافی والے اور دوسرے جو ہمارے غیر مسلم ہیں، یہ بڑی ریسرچ کرتے ہیں، ڈھونڈ کے جو ہے نا وہ ریسرچ کر کے لائیں گے، یہ خدا پرست کیوں نہیں بن جاتے؟ اس کی مثال ایسا ہی ہے، کسی کی شیشے کی دکان ہوتی ہے جی، وہ روزانہ دن میں 4 دفعہ 10 دفعہ شیشے کو صاف کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ شیشے میں اپنا سراپا دیکھے۔ اس کا کام کیا ہے؟ صرف چمکانا ہے۔ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں جائیں گے، آپ کا کام چونکہ شیشے کا چمکانا نہیں ہے، جیسے آپ شیشے دیکھیں گے فوراً اپنے آپ کو جی سیٹ کرنے لگیں گے۔ اگر لفٹ میں بھی جا رہے ہیں، کیا ہے یہ فوراً کھڑے ہو کے اپنے سر کو، بال کو، اپنے وضع قضا کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ شیشے کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ شیشے چمکانے والا شیشے کو جو معمول اس بات پہ شیشے کو صاف کر کسی اور نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ لہذا ان کی نگاہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ خدا کو تلاش کریں۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ گھڑی والا ہوگا، گھڑی بیچ رہا ہے جی، روزانہ گھڑی صاف کرے گا، اب اسے وقت کیا ہے؟ وہ گھڑی دیکھے گا،
کیوں بھائی؟ ابھی تو دیکھا تھا تم نے، اس نے گھڑی کو دیکھا تھا صاف کرنے کے لیے، اس نے وقت دیکھنے کے لیے نہیں۔ لیکن آپ جب بھی گھڑی کو دیکھیں گے وقت دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں گے جناب وقت کیا ہو گیا ہے، تاکہ جو ہے کنٹرول کیا جا سکے۔ تو یہ جو خدا پرست لوگ نہیں بن رہے، اس کا وجہ کیا ہے؟ یہ نیچر کو، کریشن کو کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ بھی دیکھنے شروع کر دیں وہ بھی خدا پرست بن جائیں گے۔ اس لیے کہا کہ سورہ حدید کی آخری آیت اور سورہ قل هو اللہ احد اللہ تعالیٰ نے، امام سجاد فرماتا ہے، آخری زمانے کے لیے نازل کیے ہیں، تاکہ آخری زمانے کے لوگوں میں غور و فکر کرنے کی، تعمق کرنے کی، عمق حاصل کرنے کی ڈیپتھ ان میں بہت زیادہ ہوگی۔ وہ ان آیات کو کما حقہ سمجھ سکیں گے۔ سورہ حشر کی آخری یا سورہ حدید کی آخری آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، تردد ہے کہ سورہ حشر ہے یا سورہ حدید ہے، اور سورہ قل هو اللہ احد، یہ آیات جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کے انسانوں کے لیے، خوب جتنا غور و فکر کریں تو ابھی سے کوشش کریں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ آئیڈیالوجی۔ اس آئیڈیالوجی کا صحیح اثر آپ کے اخلاق پر ہوگا۔ آپ کا اخلاق، آپ کا بیہیویئر، آپ کا سلوک، آپ کا رویہ خود بہت اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر ہوتا چلے۔ جب آپ کہیں گے میں موحد ہوں، خدا پرست ہوں، مامور بامر الہی ہوں، کہ جو اللہ نے مجھے امر دیا ہے، مجھے مامور بنایا ہے کہ میں اللہ کا عبادت گزار بنوں، عبد خالص بنوں، بندہ بنوں، اوبیڈینٹ بنوں، فرمانبردار بنوں، تو آپ زندگی کے جس میدان میں آپ جائیں گے آپ کا اخلاق بھی کیا ہوگا؟ اس توحید کے، اس نظریے اور آئیڈیالوجی کے تحت آ جائے گا۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو دنیا میں بہت خوش اخلاق ہوں گے، لیکن کیا ہے؟ وہ خدا کو نہیں مانتے۔ تو بعض روایات میں ملتا ہے ان کے لیے ایک ایسا گھر بنا دیا جائے گا جہنم میں کہ جس پر آگ کم اثر کرے گی۔ اس طرح کی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ بہرحال میں ان روایت میں جانا نہیں چاہتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لیکن دوسرا میدان کہ جس میں خدا پرست انسان کو کوشش کرنی ہے وہ ہے اخلاق کا میدان۔ اس کا خلق و خو اچھا ہونا چاہیے، اس کا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، اس کا سلوک و کردار اچھا ہونا چاہیے۔ ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے گھر والوں سے، اپنے زوجہ سے، اپنے والدین سے، اپنے کولیگ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماتحت افراد سے میرا اخلاق کیسا ہے۔ اور پھر جب انسان خدا پرست ہوگا، موحد ہوگا، خود بخود وہ اہل بیت علیہ السلام اور علماء اخلاق کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ تیسری روش جو ایک موحد انسان کی ضروری ہے، جس کے ذریعے سے وہ خدا پرست اور موحد انسان بن سکتا ہے، وہ ہے احکام شرعی، فقہی احکام۔ اس کے بغیر انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کہ جناب میرا دل چاہ رہا ہے میں ایسے وضو کر لوں، میرا دل چاہ رہا ہے میں ایسے نماز پڑھوں، میرا دل چاہ رہا ہے ایسے روزہ رکھوں۔ نہیں، جو میتھڈ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جو روش بتائی ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اسی کے مطابق وضو کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو، من المرافق، کونیوں سے دھونا شروع کرو اور ہاتھ کے سرے تک۔ اب یہ کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت بتائیں گے۔ چہروں کو طول میں کیسے دھویا جائے، عرض میں کیسے دھویا جائے، سیدھا ہاتھ کیسے دھویا جائے گا، کیا سیدھا ہاتھ پہلے دھونا چاہیے نہیں دھونا چاہیے، الٹا ہاتھ کب دھونا چاہیے، پھر وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اپنے سر کا مسح کرو، پیر کا مسح کرو۔ آیا سر کا مسح پورے سر کا مسح ہے، دھونا ہے، یا پیر دھونا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں ایسے وضو کروں۔ نہیں، جو فقہی احکام ہیں ان کو اوبے کیے بغیر انسان کیا ہے؟ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ کے مولانا دیکھیے، اگر کوئی ایسے ہاتھ دھو رہا ہے الٹا، یہ مسح میں سر دھو رہا ہے، مسح تو کر رہا ہے نا، نہیں عزیزان گرامی، یہ مقصد پورا نہیں ہو سکے۔ جو حکمت اللہ تعالیٰ نے سر کو، منہ، چہرے کو دھونے میں اور سیدھے ہاتھ کو پہلے دھونے میں، اوپر سے لے کے نیچے تک، اور پھر الٹے ہاتھ کو، پھر سر کا مسح اور پھر پیر کا مسح، دھونا نہیں ہے مسح میں، یہ حکمت رکھی ہے، یہ ممکن ہے میری سمجھ میں ابھی نہیں آئے، یقیناً امام جانتے ہیں اور امام ہی بتا سکتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ مثلا خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسلام نے کہا، آج دنیا کی سمجھ میں آیا کہ خنزیر کا گوشت، ایک حکمت سمجھ میں آئی۔ یا مثلا آج کی سائنس ثابت کیا کہ چھلکوں والی مچھلی وہی جائز ہے، اس کے علاوہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چھلکوں والی مچھلی میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ سمی مواد کو، زہریلے مواد کو اپنے آپ سے دور کرتی ہے، اپنے بدن سے نکال دیتی ہے، کیونکہ دریا میں بہت سارا سمی مواد، زہریلا مادہ موجود ہوتا ہے،
اس لیے شارک مجلسوں میں مچھلیوں میں یا وہ مچھلی جن میں چھلکے نہیں ہوتے ان میں زہریلا مواد زیادہ پایا جاتا ہے. اس لیے اسلام نے کہا اب ہمیں ایک حکمت سمجھ میں آ گئی. ضروری نہیں کہ ایک ہی حکمت ہو، اور بھی حکمت ہو سکتی ہیں، اور بھی چیزیں اور وجوہات ہو سکتی ہیں جن تک ابھی ہم نے 1400 سال بعد ابھی ہم پہنچے ہیں کہ جناب زہریلا مواد نہیں ہوتا چھلکے والی مچھلیوں میں. آج ہم پہنچے 1400 سال بعد، ممکن ہے آئندہ 1400 سال بعد ایک اور حکمت سمجھ میں آئے. تو حکمتیں موجود ہیں، ہمیں نہیں سے پتہ چل رہا کہ جناب پہلے سیدھے ہاتھ کو دھویا جائے گا، اس طرح دھویا جائے گا چہرہ، اس طرح وضو، اس طرح غروب پہ کیوں روزے کو مثلا کھولا جائے، یا فجر کے لیے نماز کا یہ وقت کیوں ہونا چاہیے. یہ سب کیا فقہ احکامات ہیں، ان کے پیچھے مصلحت ہے، ان کے پیچھے حکمت ہے، ان کے پیچھے فلسفی ہے، ان کے پیچھے فلسفہ ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا. جب انسان خدا پرست ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے. جس طرح آپ ایک بس ڈرائیور پر اطمینان رکھتے ہوئے درالی کے نہیں جانتے یہ کون ہے، لیکن اطمینان ہوتا ہے یہ صحیح منزل تک، ٹاور تک مجھے پہنچا دے گا. ایک ہوائی جہاز کے پائلٹ کو، ایروپلین کے پائلٹ کو آپ نہیں جانتے شخصی طور پر، لیکن اطمینان ہوتا ہے. ٹیکسی ڈرائیور پر اطمینان ہوتا ہے کہ صحیح منزل تک پہنچا سکتا ہے. پانی کے جہاز کے کپتان پر اطمینان ہوتا ہے. جب ہر چیز کا ایک ڈرائیور ہے جو اس تک پہنچا رہا ہے، تو زندگی کا بھی ایک ڈرائیور ہے جس کا نام اللہ ہے. ہم اس پہ کیوں نہیں اعتماد کرتے؟ سب سے زیادہ شک ہمیں اللہ پر ہوتا ہے کہ نماز کیوں کی، روزہ کیوں. اب اگر کہیں آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ہوائی جہاز نے سیدھے ہاتھ پہ ٹرن لیا، جہاز جھک گئے، اب آپ ڈرائیور اس سے پائلٹ سے کہیں جناب سیدھے ہاتھ پہ کیوں موڑا، اب آپ الٹے ہاتھ کی طرف کیوں کر رہے ہیں، اب آپ نیچے کیوں اتر رہے ہیں. اب آپ اعتراض کر سکتے نہیں. جب آپ نے کہہ دیا تم پائلٹ ہو، تم اس جہاز کو چلاؤ، تمہارے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، اب یہ اڑائے بٹھائے، دائیں گھمائے بائیں گھمائے، کہ سیٹ بیلٹ باندھ لو، اب سیٹ پہ بیٹھے رہو، اب جا سکتے ہو، اب یہ کام کر سکتے ہو. اطمینان ہوتا ہے. اب بار بار نہیں پوچھتے. موحد انسان وہ ہوتا ہے جب خدا پرست بن جاتا ہے تو پھر یہ نہیں پوچھتا خدا نماز کیوں، روزہ کیوں، حج کیوں، زکوٰۃ کیوں، اخلاق کیوں، احکام کیوں، یہ ساری چیز. اطمینان جب ہو جاتا ہے اس کو خدا پرست. یہ 3 میدان ہیں جو انسان کو خدا پرست بناتے ہیں. ایک عقائد، ایک اخلاق اور ایک احکام. یہ تینوں مل کے انسان کی تربیت کرنے والے ہیں. صرف اخلاق نہیں، صرف فقہ احکام نہیں، صرف عقائد نہیں. بہت سے لوگوں کے عقائد بہت اچھے ہوں گے آپ دیکھیں گے، لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا. ان کے فقہ احکام یا ان کی جو زندگی عبادت والی اچھی نہیں ہوگی. لیکن جو صحیح معنی میں عقائد کو ہضم کر چکا ہوگا اس کا اخلاق بھی بہتر ہوگا اور اس کے فقہی احکامات پر عمل پیرا ہونے کا انداز بھی بہتر ہوگا. اور یہی وہ چیز ہے خدا پرستوں کے اعمال میں، افعال میں، زندگی میں اور ان کی ہسٹری میں ہمیں نظر آتی ہے. ان کی تینوں چیزیں، ان کی جہت ایک ہوتی ہے. ان کے عقائد بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کا اخلاق بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ان کے اعمال عبادی بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ مستحب اعمال جو مباح ہوتے ہیں جی وہ بھی اللہ کے لیے ہوتے ہیں. مثلا مائک کو استعمال کرنا یہ مباح کام ہے کہ میں بولتے وقت مائک کو استعمال کروں. یہ کیا ہے؟ مباح ہے. مباح یعنی کروں گا تو کوئی ثواب نہیں، نہ کروں گا کوئی عذاب نہیں ہے. مباح یعنی بالکل برابر ہے. لیکن کیا ہے ان کا مباح کام بھی کیا ہے؟ وہ بھی خوشنودی خدا کے لیے ہوتا ہے کہ مثلا میری آواز جو ہے دور تک یا پردے کے پیچھے بیٹھی خاہران تک یا آپ تک پہنچ جائے. یہ مباح کام بھی عبادت ہو جاتا ہے. یعنی ہر کام ان کا کیا ہے؟ وہ عبادت کے زمرے میں آ جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب اگر اس تناظر میں دیکھیں موحد انسان کو اور اپنے شہداء کو دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تمام تر سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے کیسے آمادہ ہو جاتے ہیں. تقریباً 2 سال ہو گئے آیت اللہ ابراہیم شیخ زکزکی کو گرفتار ہوئے. خود زخمی، زوجہ زخمی، 3 بچے شہید، آپ کے پیروکاروں کی ایک تعداد شہید. اس کے باوجود زخمی حالت میں، مجروح حالت میں، خون رس رہا ہے، زخمی ہیں، ظلم کا شکار ہیں، لیکن اپنی راہ میں ڈٹے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ انسان موحد ہے. اس نے خدا کو پہچانا ہے، خدا کو جانا ہے، خدا کو حاصل کیا ہے. پھر اس کا اخلاق، پھر اس کے احکام، پھر اس کی تگدو، اس کی مومنٹ، اس کی جدوجہد، ہر چیز خدائی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو مثلا اخلاق تو بہت اچھا ہوگا، خدا کو نہیں مانتے. عبادت کرنے والے بہت ہیں لیکن انہیں نہیں پتہ کہ عبادت صحیح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے.
آیا مثلا عبادت کے جو فقہی احکامات ہیں وہ انجام دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ نہیں۔ موحد انسان وہ ہے جس کے یہ تینوں میدان ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہم زمانے نے ایٹ اے ٹائم یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں، مکس اینڈ میچ ہے جس کو کہا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ عقائد الگ ہیں، عقائد کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، اخلاق کہیں اور لے جانا چاہتا ہے، اور فقہی احکام شرعی احکام توضیح المسائل کہیں اور لے جانا چاہتی، نہیں۔ تینوں کا مقصد کیا ہے؟ راہیں بظاہر جدا ہیں، انداز بظاہر جدا ہے، میتھڈ بظاہر الگ نظر آ رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ موحد انسان بنانا ہے، خدا پرست ہے۔ عقائد بھی یہی کہے گا، اخلاق بھی یہی کہے گا، اور فقہی احکام پر عمل کرنے کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا کہ انسان خدا پرست ہو جائے۔ اس بنا پہ آپ دیکھیں آغا ضیاء الدین رضوی جو آخر وقت تک شیعہ نصاب کے لیے، اپنے علاقے کی سربلندی کے لیے، اس کو ظالم طاغوتی طاقتوں کے پنجوں سے آزاد کرانے کے لیے، اس کے آئینی حقوق کی سربلندی کے لیے لڑتے رہے۔ پتہ تھا کہ مار دیا جاؤں گا، علم تھا ہر آن لمحے میری زندگی خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن اسے علم ہے کہ چونکہ میرا مقصد خدا ہے لہذا میں ہمیشہ کامیاب ہوں۔ اس لیے کہا وہ قوم جس کے لیے شہادت، امام خمینی فرماتے ہیں ملتی کے شہادت را سعادت بداند ہمیشہ پیروز است، وہ قوم جس کے لیے شہادت سعادت ہوتی وہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ شہادت یعنی لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات، اور اللہ سے ملاقات کے لیے آئیڈیا صحیح ہونا چاہیے، آئیڈیالوجی صحیح ہوگی، نظریات ہوں گے، احکام ہوں گے، اخلاق ہوں گے، خود بہت تمام تر سختیوں کے باوجود جو ہے آپ اپنے آپ کو خدا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہذا ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا شہداء کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ قائد شہید شہادت سے ایک ہفتہ پہلے ہم ان کو جب لے کر آ رہے تھے انچولی میں، وہاں ہم نے دوستوں کے ساتھ ان کا ناشتہ رکھا تھا، تو ایک ہفتے بعد ان کو کراچی آنا تھا، اور ہم نے ایک بہت بڑے جلسے کا انتظام کیا تھا انچولی سوسائٹی میں، ہفتہ ولایت، یعنی 18 ضلع سے 24 ضلع تک ہفتہ ولایت منانے کا اعلان کیا تھا ہم نے۔ قائد شہید نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ پتہ تھا ان کو کہ سخت حالات ہے، سیکیورٹی نہیں تھی ان کی، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، اور آخرکار ان کو 5 اگست کو شہید کر دیا گیا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ علم تھا لیکن وہ شخص اپنی جگہ سے ہٹا نہیں۔ امام خمینی جب آ رہے تھے، ابھی 11 فروری کو انقلاب کی سالگرہ ہوگی، اسلامی انقلاب کی، آپ دیکھیں امام خمینی جب آ رہے ہیں جہاز میں بیٹھے ہیں، احتمال قوی یہ تھا، امکان قوی یہ تھا کہ آپ کے جہاز کو ہٹ کر دیا جائے گا، امریکہ مار دے گا، گرا دے گا، بختیار کی حکومت جو شاہ کی کٹ پتلی تھی وہ کسی طرح آپ کو غزن کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ امام خمینی سے رپورٹر نے سوال کیا، چه احساسی دارید؟ واٹ از یور فیلنگ؟ آپ کی فیلنگز کیا ہیں، احساسات کیا ہیں؟ آپ جا رہے ہیں 15 سال بعد، زندہ باد خمینی، زندہ باد خمینی، مرد آباد شاہ، مرد آباد شاہ نعرے لگ رہے ہیں۔ امید جیسا انسان ہوتا ہے وہ پھول کے 2 برابر ہو جاتا۔ امام کہتے ہیں ہیچ کچھ نہیں، کچھ نہیں چیز کا مراد، یعنی میں اللہ کے لیے نکلا تھا، اب اللہ کے لیے واپس جا رہا ہوں، کچھ نہیں۔ بقول امام خمینی کہ اگر یہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جو مجھے زندہ آباد خمینی کہہ رہے ہیں، اگر مرد آباد خمینی بھی کہیں تو مجھے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، میں اپنے مقصد کو پانے والا ہوں۔ قائد شہید کوئٹہ میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں روح من مثلا شیعہ قوم کے دل کا چین، آر حسین، آر حسین، نعرے لگ رہے ہیں قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ انہوں نے کہا اگر یہی لوگ مجھے مرد آباد بھی کہیں مجھے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، یعنی ان کا نفس، ان کی اخلاقیات، ان کا موحد ہونا اتنا مستحکم تھا۔ تو جو خدا پرست ہوتا ہے پھر اس کو یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، نہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں ہیچ احساسی ندارم، مجھے کوئی احساس نہیں ہے، ایک خدا کا بندہ گیا تھا، وطن کر دیا تھا، اب دوبارہ آ رہا ہوں۔ لہذا آپ دیکھیں یہ ہے خدا پرستی، یہ ہے اوج۔ اور اس سے بڑھ کر ائمہ کی تعلیمات میں ہمیں ترکت الخلق ترن لکی ہوا کا، امام حسین سے منسوب اشعار ہے، اے خدا میں نے مخلوق کو چھوڑ دیا، ترکت الخلق ترن لکی ہوا کا، تاکہ تجھ سے ملاقات کر سکوں، تجھے چاہوں۔ یہ ہے امام حسین، یہ ہے اعلیٰ ترین تعلیمات معارف اہل بیت خدا پرستی کی طرف کہ سب کو میں خود فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبَا
لما حن الفؤاد الى سواک، تقریباً یہی مضمون ہے۔ بہت پہلے اپنے استاد محترم مولانا آغا جعفر نقوی صاحب مرحوم سے یہ اشعار سنے تھے، تقریباً یہی مضمون بنتا ہے اشعار کا۔ اے خدا اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جب بھی میرے وجود کا ہر حصہ تجھے ہی چاہے گا۔ ترکت الخلق طرا لکی ہوا، تیری محبت میں چھوڑ دیا۔ آئینہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں آئینہ وہ اگر صحیح سالم ہو وہی کام کر رہا ہوتا ہے، اس آئینے کو کرچی کرچی کر دیں کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہر ٹکڑا وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کا کل کر رہا ہوتا ہے۔ کل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عکس دکھاتا ہے۔ آئینے کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہوگا، کرچی بھی ہوگی تو وہ بھی وہی کام کرے گا کہ جو اصل آئینہ کر رہا ہے۔ یہ ہے توحید پرستی کا اعلیٰ ترین مثال۔ آئینے کو مجموعاً دیکھیں، وہ آپ کو آپ کا عکس دکھائے گا، تصویر دکھائے گا آپ کی۔ اس کو 100,000 حصوں میں تقسیم کر دیں، آئینہ وہی کام کرے گا۔ خدا پرست جب خوشی اور آسانی کی زندگی میں ہوتا ہے وہی مقصد ہوتا ہے جو تنگی، حرج اور تلوار کے نیچے اس کا سر رکھ دیا جائے۔ امام حسن خود فرماتے ہیں، اے خدا جس نے تجھے نہیں پایا، جس نے تجھے کھو دیا، اس نے کیا پایا؟ جس نے تجھے کھو دی، جسے خدا نہیں ملا، جو مواحد پرست نہیں بن سکا، اسے دنیا بھی مل جائے کچھ نہیں پایا اس نے۔ اور جس نے تجھے پا لیا، جو تجھ سے متصل ہو گیا، جو تجھ سے جڑ گیا، اس نے کوئی نقصان نہیں کہ ساری دنیا بھی اس سے لے لو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ساری دنیا حسین ابن علی سے لے لی، اولاد لے لی، لیکن کیا امام حسین بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، رسول کی امت کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، کیا جو مقصد لے کے چلے تھے ہدایت کا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدید، امت رسول کی اصلاح کے لیے جو لے کے چلے تھے اس کو پورا کیا۔ پھر ان کو کم اور زیادہ ہونے میں، لوگوں کے اپنے مد مقابل آنے میں کہ مد مقابل کتنے ہیں، حمایتی کتنے ہیں، طرفدار کتنے ہیں، مخالف کتنے ہیں، اگینسٹ کتنے ہیں، اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہی چیز حضرت علی اکبر کی تعلیمات میں نظر آتی ہے۔ امام حسین سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت علی اکبر کہتے ہیں، امام حسین کی آواز آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو کہتے ہیں آیت استرجاع۔ جناب علی اکبر پوچھتے ہیں بابا یہ کون سا وقت ہے انا للہ کی آیت پڑھنے کا؟ امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آواز آئی ہے کہ ہم آگے آگے ہیں، قافلہ ہمارا، اور پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ یہ قافلہ آگے ہے، موت ان کے پیچھے ہے۔ فوراً حضرت علی اکبر نے پوچھا، دیکھیں یہ ہے آئیڈیالوجی حضرت علی اکبر کی، السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہماری آئیڈیالوجی خدا ہی نہیں ہے؟ کیا ہم خدا کے متلاشی نہیں ہیں؟ کیا ہم خدا کے طالب نہیں ہیں؟ کیا ہم خدا کی راہ میں نہیں چل رہے ہیں؟ السنا علی الحق، حق پہ نہیں ہے، معلوم ہے۔ لیکن امام حسین اور امام وقت کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے، بتانا ہے کہ آپ کے چاہنے والے، آپ کا دم بھرنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے آپ کی طرح مضبوط آئیڈیالوجی رکھتے ہیں۔ یہ بعید ہے جناب علی اکبر سے کہ وہ یہ کہیں گے جناب کیا ہم آپ کو نہیں گھبرا جائیں، حالات کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں میں نعوذ باللہ تھر تھری آ جائیے، ان کے نظریات متزلزل ہو جائیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ شبیہ رسول ہے، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں۔ امام حسین خود شہادت دے رہے ہیں، اگر کردار میں، رفتار میں، گفتار میں کوئی شبیہ رسول ہو تو اس سے بعید ہے کہ یہ بے جا سوال کرے کہ ہم حق پہ نہیں ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ ہے آئیڈیالوجی جناب علی اکبر علیہ السلام کی۔ امام حسین اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خدا گواہ رہنا اس قوم کی طرف، اس کو بھیجو سیرت میں، صورت میں، گرتار میں، گفتار میں، منطق میں، ہر چیز میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ اور جب بھی ہمیں تیرے رسول کی زیارت کا مشتاق ہوتے ہم علی اکبر کی زیارت کرتے۔ وہ نوجوان جو سیرت صورت میں رسول سے مشابہ ہیں وہ یہ سوال کریں کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ گھبرا گئے تھے حضرت علی اکبر یا عقائد میں تسلسل آ گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ یہ آئیڈیالوجی کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ اپنے امام وقت کے سامنے اپنے مضبوط عقائد کا، ہمت کا، حوصلے کا اظہار کرو۔ جناب علی اکبر نے کہا السنا علی الحق، تائید چاہ رہے ہیں، درخت سوال نہیں کر رہے، تائید چاہ رہے ہیں کہ اے امام وقت، اے امام حسین، ہم حق پر ہیں۔ تو آپ جو ہیں ہمیں بتائیے، پتہ ہے حضرت علی اکبر کو کہ ہم حق پر ہیں، میرا بابا حق پر ہے، یہ حق کی طرف سے امام بنا کے بھیجا گیا ہے، منصوص من اللہ، من جانب اللہ، علم لدنی رکھتا ہے، معصوم ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ سوال کرنا السنا علی الحق یہ سوال نہیں ہے، یہ در حقیقت عقیدے کا اظہار ہے کہ ہم حق پر ہیں۔
جیسے آپ کوئی نہیں آتا، آپ کہتے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے، آپ کو بھی علم ہے وہ ابھی تک نہیں آئے، استاد ابھی تک نہیں آئے، ٹیچر ابھی تک نہیں آیا، آپ کو بھی علم نہیں آیا، جو آپ سوال کر رہے ہیں یعنی تاکید کر رہے ہیں کہ استاد ابھی تک نہیں آیا ہے۔ السنا علی الحق، کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ سوال ہے، اپنے عقیدے کا اظہار ہے، اپنے امام وقت کے لیے۔ امام حسن کہتے ہیں ہاں ہم حق پر ہیں۔ اب علی اکبر کے جواب سن، یہ ہے آئیڈیالوجی۔ جب انسان کی آئیڈیالوجی یہ ہو کہ وہ خدا کے ساتھ اور امام وقت کے ساتھ جوڑا ہوا ہو، جس کی اطاعت اسے کرنی ہے، تو پھر وہ کہتا ہے پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ جا پڑیں۔ یہ ہے نظریات علی اکبر، یہ ہے بنیاد جہاد علی اکبر۔ جناب علی اکبر کی شہادت کی بنیاد کیا ہے؟ وہی لا الہ الا اللہ، السنا علی الحق، ہم حق پہ نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں، تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے۔ یہ در اظہار ہے، اور یہیں سے ہمیں در حقیقت اپنے امام وقت کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ ہم گاہے بگاہے اپنے نظریات کا اظہار کریں اپنے امام وقت سے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھ سکیں۔ یہ کیا؟ یہ دعا عہد پڑھنا اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے، تیار کرنا ہے، آمادہ کرنا ہے کہ جیسے ہی میرے امام کا ظہور ہو میں امام کے ساتھ ہوں، جب آپ آئیں گے تو میں دروازہ کھول دوں گا۔ ایک یہ ہے نہیں، ایک یہ کہ نہیں میں پہلے سے منتظر رہوں، دروازہ کھول کے رکھوں۔ وہ جو کہے گا جب امام آئیں گے تو میں تیاری کر لوں گا، میں امام کا ساتھ دوں گا، ایسے افراد بہت کم ہوں گے کہ جن کو توفیق حاصل ہو سکے کہ وہ جب امام آئیں گے، امام آئیں گے نہیں، امام موجود ہیں، صرف ظہور ہونا ہے ان کا، صرف پردہ ہٹنا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، امام تو موجود ہیں۔ جب امام آئیں گے تو ہم کریں گے۔ اسی موقع پہ میں نے کسی جگہ کہا تھا کہ اگر ہم امام کے لیے مفتی شہید پاشا کی مجلس تھی ابھی کچھ دن پہلے پہاڑ گنج میں، شہید غلام محمد پاشا جو وہاں کے شہید تھے پہاڑ گنج کے، وہاں پہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، میں نے جو امام کے لیے مفید نہ بنا یا مفید بننے کی تگدوں میں اسے موت نہ آئی، اس راہ میں اسٹرگل میں، زیادہ امکان اس کا ہے کہ وہ امام کے اگینسٹ دشمن طاقتوں کے ہاتھوں استعمال ہو جائے گا۔ جو مفید نہ بنا یا نہ بننے کی کوشش اس نے نہیں کی، بننے کی کوشش نہیں کی اس نے کہ مفید بنوں، مر گیا ایسے ہی، یہ نہ بھی مرا، امام کے ظہور تک باقی رہا، زیادہ امکان اس کا ہے کہ یہ جب امام کے لیے مفید نہیں بنا تو یہ اب امام کے اگینسٹ اور مخالف شمار کیا جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، ہمیں مفید بننا ہے، ہمیں موحد بننا ہے۔ ہم مومن المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو معاہدہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، اسے پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، شہادت تک پہنچ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار یعنی آمادگی ہے، مفید بننا ہے، شہادت اور موت کے ذریعے سے، جس کو میں نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری موت بھی اللہ کے لیے ہو۔ یہ ہے آئیڈیالوجی، یہ ہے موحد انسان، یہ ہے خدا پرست انسان۔ اس کی موت بھی اختیاری ہوتی ہے، وہ اپنی سرخ موت کا انتخاب بھی اسی لیے کرتا ہے۔ ان دو بزرگوار کی میں نے مثال دی، پتہ تھا، علم تھا، یقین تھا، قطع حاصل تھا، بقول معروف فقہ اصطلاح میں بالا طرز علم و یقین، اور علم یقین کامل تھا کہ مار دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی کیا ہے، یہ دیا جلا کر جا رہے ہیں، یہ تاریکیوں میں نور کی کرن دے کے جا رہے ہیں عزیزان گرامی۔ تو پھر ہمیں بھی آمادہ بننا ہے، تیار ہونا ہے اور مفید بننا ہے اپنے امام کے لیے۔ اگر کوئی انسان اگر مفید نہ بنے، زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ امام کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جو لوگ امام کے ساتھ نہیں آئے کربلا میں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، بلکہ برعکس ان کا نہ ہونا امام کے دشمنوں کی تائید کا سبب بنا۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، سنا اور خاموش رہے۔ الجمت وتنقبت لقتالک، لگامیں لگائیں، زینے لگائیں، ٹاپوں کو، گھوڑے کی ٹاپوں کو درست کیا۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پس پردہ رہ کر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، یا مثلا دشمن کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔
اس کی ایک میں نے مثال دی تھی 6 گیند پر 6 رن چاہیے. اب یہ کھلاڑی جو اس وقت وکٹ پہ کھڑا ہے کہ اس کو کم سے کم 1 بال پہ 1 رن تو لینا ہے، تب جا کے یہ اپنے ٹیم کو جتا سکتا ہے. لیکن یہ 4 بالیں ضائع کر دے تو اب 2 بالوں پہ 6 رن، کیا فشار بڑھ جائے گا، پریشر بڑھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تمہاری جو 6 گیند کا وجود تمہارے پاس چانس تھا، تم اس کو اویل نہیں کیا. تم نے 6 گیندوں میں سے 4 گیندوں کو ضائع کر دیا. 2 گیندوں پہ 6 رن بنانا مشکل ہو جائے گا، 1 گیند پہ 6 رن بنانا مشکل ہو جائے گا. 5 گیندوں کو ضائع کر دے. اس کا مطلب ہے کہ جو وجود آپ کو دیا گیا ہے، اگر ہم اس کو مفید نہ بنائیں، اس سے اپنی وکٹری کے لیے اس کو استعمال نہ کریں. وکٹری یعنی مقصد تخلیق انسان، یعنی موحد، یعنی خدا پرست، یعنی عبد بننا. اگر اس کو استعمال نہ کریں، ہر آن و ہر لمحہ کیا ہوگا؟ یہ ضائع ہوتا چلا جائے گا، آخر میں پریشر بڑھ جائے گا. جو انسان اپنے آپ کو مفید نہ بنا سکے امام کے لیے، زیادہ امکان اس کا ہے کہ وہ امام کے اگینسٹ دشمن طاقتوں کے ہاتھوں کھلونا بن جائے گا. یہی وجہ ہے امام خمینی رہبر مذہب فرماتے ہیں ممکن ایک عالم دین بہت عبادت گزار ہو، بہت اخلاق کا اچھا ہو، لیکن اس کو سیاسی فہم نہ ہو، یہ دشمن کے ہاتھوں دھوکہ کھا جائے گا. ابو موسیٰ اشعری عبادت گزار، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار، جی جمعہ کے دن بیٹھے ناخن کاٹ رہا ہے. مستحب ہے نا جمعہ کے دن ناخن کاٹے جائیں، غسل کیا جائے، اپنی ریش کی اصلاح کی جائے. ابھی بیٹھے ناخن کاٹ رہے ہیں. اور نمائندہ آئے مولا کے، چلو بھائی، نہیں جناب میں تو ناخن کاٹ رہا ہوں. علی کا مقابلہ، علی کا ساتھ دینے کے مقابلے میں اسے ناخن کاٹنا زیادہ کار ثواب لگ رہا ہے. یہ دیکھیں کتنا متقی انسان ہے، ناخن کاٹ رہا ہے، غسل جنوہ کے لیے تیاری کر رہا ہے. فہم سیاسی نہیں رکھتا ہے، سیاسی بصیرت نہیں رکھتا، دھوکہ کھا گیا. ادھر سے امر عاص آیا، اس نے کہا کہ میں اپنی انگوٹھی اتار رہا ہوں، معاویہ کو عزل کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میں بھی انگوٹھی اتار رہا ہوں، علی کو نصب کرتا ہوں. اس نے کہا لاؤ اپنی انگوٹھی. میں دوبارہ انگوٹھی ہاتھ میں کر کے کہتا اب میں معاویہ کو حکومت دے رہا ہوں. یہ اس کی شکل دیکھتے رہ گئے قبلہ ابو موسیٰ اشعری صاحب. سیاسی بصیرت نہیں ہو، ایسا امام خمینی رحمہ اللہ کہتے ہیں فہم سیاسی ہونا چاہیے. بس ایسا نہیں کہہ رہے میں آپ کی ضم کے تمام کے وقت بھی پورا ہو گیا. یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں چاہیے، خدا پرستی، موحد انسان جس کے لیے عقائد، جس کے لیے احکام، جس کے لیے اخلاق، یہ تینوں میدان ہم زمان ایٹ اے ٹائم ایک ساتھ انسان کی تربیت کرنے والے ہیں. یہ وہ شہداء ہیں کہ جنہوں نے دام دل میں سخنیں اپنے موحد بننے کے سفر کو ہمیشہ جاری رکھا، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے عقائد کو، اپنی نظریات کو. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کا زبان سے پھر ڈٹ گئے. یہ اللہ کہنا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، فیت ہے، یقین ہے. انسان ایسی کسی کام پہ اسٹینڈ نہیں کرتا. بدن کو کاٹا جائے آریوں سے، زخمی کیا جائے. حضرت آسیہ کون زخمی کی جا رہی ہیں؟ حضرت عمار یاسر، حضرت عمار کی والدہ، ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، جو اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے. الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے رب کہا، اللہ کو رب کہا، تو پروردگار ہے، یعنی آئیڈیالوجی ہے نا، تو تربیت کرنے والا ہے. ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے. آئیڈیالوجی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ استقامت کرو گے، ڈٹ ہوگے. تتنزل علیہم الملائکہ، خدا کی غیبی مدد بھی آئے گی. اور اس کا امتحان ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. جب بھی گناہ کے مقابلے میں ہم استقامت دکھائیں، ڈٹ جائیں، خدا کے لیے موحد بننے کا سفر جاری رکھنے کا عزم کریں، استقامت دکھائیں، خدا کہے گا خود بخود دروازے کھول دیے جائیں گے. یجعل لہ مخرجا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. یہ صرف یوسف کے لیے نہیں ہے کہ یوسف خدا پہ توکل کرے، گناہوں سے منہ موڑے تو بند دروازے کھل جائیں. یہ ہر انسان کے لیے ہے. یہ فضیلت ہر انسان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے بند دروازے کو. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. خدا کہہ رہا ہے کہ جو تقوی کرے گا، یعنی آئیڈیالوجی، یعنی احکام، یعنی فقہ، یعنی اخلاق، اس پہ عمل کرے گا، کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا. خدا گزرنے کا، منزل تک پہنچنے کا راستہ بآسانی کھول دے گا. لیکن کیا ہے؟ اسٹینڈ کرنا ہے. الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت شرط ہے. صحیح وے سے، صحیح طریقے سے، صحیح میتھڈ سے عقائد، نظریات اور فقہ کی تعلیم، اور پھر اس پر ڈٹ جانا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، دروازے ضرور کھلیں گے. آج اسلامی تحریکیں جو چل رہی ہیں پوری دنیا میں، جس کو رہبر معظم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر امریکہ آج کہتا ہے کہ ہم مثلاً بیت المقدس کو اپنا
اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں اور اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کر دیتے، کہا کہ یہ اپنی یہ آرزو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی قبر میں لے کے جائیں گے، یعنی جو مطلوبہ مقاصد ہیں اس کو منوعاً حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ابھی جو اسلامی پارلیمنٹ کے جتنے بھی اسپیکرز تھے اور سینٹ کے اسپیکرز تھے، سربراہ تھے، یہ سب ابھی رہبر معظم کی خدمت میں گئے تھے۔ وہاں پر بھی جو رہبر نے خطاب کیا ہے اس میں بھی رہبر معظم نے تاکید کی ہے کہ اس وقت جو ہے تمام مسلمانوں کے لیے خاص طور پر 2 جگہ کا نام رہبر نے تاکید سے لیا، ایک میانمار اور ایک کشمیر کا مسئلہ، کہ اس کو اٹھایا جائے، ان کی مظلومیت کو واضح کیا جائے۔ فلسطین کا مسئلہ اپنی جگہ ہے، وہ اس کی تو تاکید ہے ہی ہمیشہ سے۔ اسی طرح شام کا مسئلہ ہے، داعش کا مسئلہ ہے، سعودی عرب کا مسئلہ ہے، اور باقاعدہ طور پر رہبر اپنے مختلف خطبات میں، بیانات میں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے جو ہے تھوڑا سا ہنسی مذاق کے زمرے میں کہا کہ اس وقت جو امریکہ میں برسر اختراع شخص ہے وہ ذہنی توازن اپنا اس کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جو بیانات دے رہا ہے، کہا کہ پالیسی یہ ہے اصل میں ان کی، ایسا نہیں ہے کہ یہ مثلا اس کو کچھ نہیں معلوم سب ہے اس کو۔ پالیسی یہ ہے کہ اب در پردہ جو ہے گفتگو کرو، کھل کے گفتگو کرو، لہذا اس پالیسی سے تحریک کی جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی یو ایس کی پالیسیز کے اگینسٹ کوئی کام کر رہا ہے، نہیں، پالیسیز یہ ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نہج پہ آنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ وہ رہبر جو اتحاد بین المسلمین کا کہہ رہا ہے، وہی اب باقاعدہ سعودی عرب کا نام لے کر بھی ان کے جو حرکتیں ہیں، جو مسلمان امہ کے خلاف ان کی سازشوں کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب پردے میں رہ کے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں جہاں اتحاد کی بات ہوتی ہے وہاں رہبر اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ ضرورت ہے کہ وہابیت کے منحوس چہرے کو روشناس کرایا جائے، نقاب اتاری جائے، وہاں اتار رہے ہیں۔ تو اس وقت جتنے بھی اسلامی تحریکیں رہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ان کا جو ہے نتیجے سامنے آنے والا ہے، بحرین کا، شام کا، یمن کا، لبنان کا، اور وہ مشہور و معروف جملہ کہ آئندہ 25 سالوں میں اسرائیل نامی ملک کا کوئی وجود نہیں ہوگا، مٹ چکا ہوگا انشاءاللہ۔ اب ظاہری بات ہے یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ سرسری ہیں، اس سے پہلے بھی رہبر معظم نے کئی ایسے اشارے دی جو آج پورے ہو چکے ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے طاقت ہے کہ جو در حقیقت مانیٹر کر رہی ہیں تمام صورتحال کو، جس کو خود رہبر معظم نے، امام خمینی نے انقلاب اور پس از انقلاب جو حوادث پیش آئے ہیں، جن میں پوری کوشش کی گئی تھی انقلاب کو لپیٹ دیا جائے، رول کر دیا جائے، پوری کوشش کی گئی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں امریکہ، امام خمینی کہتے ہیں امریکہ ہیچ غلطی نمی تواند بکند، امریکہ ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ سب کچھ کرنے پہ جب قادر تھا، جب کچھ نہیں کر سکا کچھ، اب کیا کرے گا؟ جو کچھ کر سکتے تھے، جو تو کچھ تیر تھے تم نے چلا دی، تمہارے سر پہ جتنے تیر تھے۔ تو یہ رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا۔ تو جتنی اسلامی تحریکیں ہیں، خواہ وہ سعودی عرب کے اندر کی تحریکیں ہوں، یا کشمیر کی ہوں، یا میانمار کی ہوں، یا بحرین کی ہوں، لبنان کی ہوں، یمن کی ہوں، پاکستان کی، عراق کی ہوں، داعش کے حوالے سے جو کچھ مسائل ہیں، رہبر بہت مطمئن ہیں، لیکن ان کا اطمینان اس بنا پہ نہیں ہے کہ جناب تسبیح گھمانے سے، ذکر پڑھنے سے جناب وہ سارے مسائل حل ہو جائیں، نہیں، وہ اپنی اس امت کو، اس جوان نسل کو دیکھ رہے ہیں جو امام زمانہ کے لیے خود کو تیار کرنے کا عزم کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مفید نہ بنائیں امام زمانہ کے لیے، جتنا ہم ٹائم جو ہے کل کر رہے ہیں، اتنا ہی ہمارا کام سخت ہو رہا ہے۔ جتنی ایک کھلاڑی پلیئر بیٹسمین جو کھڑا ہے وکٹ پر، جتنی گیندوں کو ضائع کرے گا، آخر میں پریشر بڑھتا چلا جائے گا، اور 2 گیندوں پر اور 1 گیند پر 6 رن بنانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب کوئی یہ کہ جناب کوئی نو بال ہو جائے، جی خوب، یہ تو چانس کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں چانس پہ نہیں ہو رہا، ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ایک دقیق حساب شدہ کیلکولیٹڈ نظام پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری دنیا سب کیلکولیٹڈ ہے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے کیلکولیٹڈ کرنا ہے، لہذا ہمیں اپنی زندگی کو مفید بنانا ہے۔ شہداء نے اپنی زندگی کو مفید بنایا، اس دنیا سے چلے گئے، ان کی وجود کی نورانیت، ان کی کرنیں، ان کا نور، ان کی خوشبو، ان کی تعلیمات آج ہمارے درمیان ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان سے استفادہ کریں اور اپنے وجود کو عقائد کے ذریعے سے، احکام کے ذریعے سے، احکام شرعی و فقہی کے ذریعے سے اور اخلاق کے ذریعے سے، یہ 3 جو میتھڈ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں موحد انسان بننے کے لیے، وہ ہمیں اختیار کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد کیا ہے؟ تخلیق کا، عبادت کرو، موحد انسان بنو، زندگی کے ہر شعبے میں موحد انسان بنے، جس طرح شہداء نے
اپنی زندگی کو توحید پرست دائرے میں داخل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان اور ان کے لیے مفید ثابت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال جو کچھ ہم نے کہا، جو کچھ آپ نے سنا، اس سے اپنی بارگاہ میں اپنے قرب کا ذریعہ، معرفت میں اضافہ اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین ہموار کرنے والا قرار دے۔ امام خامنئی اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، علماء حق کا سایہ ہم سب قائم و دائم فرما۔ ہمیں اپنی زندگی سے لمحے لمحے سے ایک گزرنے والے وقت سے، حیران و لمحے سے اپنا موحد بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ان دونوں شہداء شہید ضیاء الدین رضوی اور آیت اللہ باقر النمر کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے کارآمد بننے اور اس راہ میں شہادت کی موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔